بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ایام امام صادق علیہ السلام ہیں، رئیس مذہب جن کے اسم سے منسوب ہے ہمارا مذہب امامیہ اثنا عشریہ جعفریہ۔ اس عظیم شہادت کے اوپر میں سب سے پہلے اپنے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی بارگاہ ملکوتی میں تسلیت عرض کرتا ہوں اور آپ تمام مومنین کی بارگاہ میں دعا گوں کہ خداوند متعال ہمیں مولا امام صادق علیہ السلام کے سیرت اور ان کے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا عرض کروں اس امام علیہ السلام کے بارے میں کہ جس امام کے سے مذہب شیعہ منسوب ہے، یعنی جعفری مذہب۔ 4000 شاگرد ہیں میرے مولا امام صادق علیہ السلام کے، 4000 شاگرد، اور میرے مولا نے ہر علم میں ہر موضوع میں اپنا ایک شاگرد متخصص بنایا، جسے آج کی زبان میں آپ کہتے ہیں PhD کی ہوئی ہے۔ کوئی فقہ کے اوپر تھا، کوئی اصول پر تھا، کوئی حدیث پہ تھا، کوئی علوم قرآن پہ تھا، کوئی ادبیات پہ تھا، کوئی آج کل کی زبان میں کیمسٹری کیمیا کے اوپر میرے مولا کے اصحاب تھے، شاگرد تھے جنہوں نے متخصص مولا نے کیا۔ یعنی گویا میرے مولا نے ہر علم کے اندر اپنا ایک ایک شاگرد چھوڑا ہوا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ جب ہم کوفہ میں آئے تو مولا کیونکہ ایک دفعہ کوفہ میں بھی تشریف لے آئے تھے، عراق کی جب بائے نجف آئے کوفہ میں آئے تو راوی کہتے ہیں ہم جب کوفہ میں آئے تو 900 لوگ مسجد کوفہ میں بیٹھ کر ہر بندہ یہی کہہ رہا تھا کہ مجھ سے امام صادق علیہ السلام نے اس روایت کو نقل کیا، مجھ سے امام صادق علیہ السلام نے اس روایت کو نقل کیا۔ اس امام علیہ السلام کے علم کے بارے میں انسان گفتگو کرے تو ایک غوغا ہے، سمندر ہے۔ کیا عرض کروں کہ جب امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو اس وقت لوگ آئے امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں، کچھ چاہنے والے تھے اور کچھ اندر دشمن تھے۔ تو کسی نے کہا ہم سے تو وہ امام دنیا سے چلا گیا ہے کہ جو بغیر واسطے کے کہتا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے اپنے جد رسول اللہ سے یہ بات سنی ہوئی تھی، اپنا واسطے کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ تو اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا مجھے پہچانے، قال اللہ تعالی، میں بغیر واسطے کے کہوں گا کہ خود میں نے اللہ سے سنی ہے یہ بات۔ تو یہ وہ میرے امام تھے، ان کے علم کے بارے میں انسان کیا گفتگو کرے کہ اس امام علیہ السلام نے ہر موضوع میں ہر مقام پہ اپنے ایسے شاگردان چھوڑے۔ اور شیعہ مذہب کو اس بات پہ فخر ہے، ہم از لحاظ عقل، ہم از لحاظ شر، شیعہ مذہب ہر مذہب سے افضل ہے، کیونکہ اس وقت جو اہل سنت بھائیوں کا مذہب ہے، شیعوں کے بعد مثلا سب سے اکثریت میں وہی پائے جاتے ہیں۔ تو ان کے پہلے امام ہیں ابو حنیفہ۔ خود ابو حنیفہ یہ کہتا ہے کہ لولا سنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال میں امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے گھٹنے نہ ٹکتا تو میں ہلاکت کی موت مر جاتا۔ اور خود ابو حنیفہ نے اس بات کا اعتراف کیا، ان کی کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ عالم الناس، سب سے زیادہ لوگوں میں عالم، سب سے زیادہ لوگوں میں زہد اور تقوی کے لحاظ سے امام صادق علیہ السلام ہیں، ان سے کوئی زیادہ جو ہے وہ عالم اور تقوی کے لحاظ سے نہیں پایا جاتا۔ تو جسٹ عقل کا جب یہ حکم ہے، جب خود وہ اعتراف کر رہے ہیں امام اعظم عامہ یعنی اہل سنت کے امام، وہ خود جب اس بات کے اعتراف کر رہے ہیں کہ سب سے عالم اور تقوی کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، ہر جہت کے لحاظ سے امام صادق علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی شخص کائنات میں نہیں ہے، تو بس جب اس نے خود اعتراف کر لیا تو عقل حکم لگاتی ہے کہ عالم کے ہوتے ہوئے، اعلیٰ کے ہوتے ہوئے کوئی عاقل شخص ادنا کی طرف نہیں جاتا۔ یہ عقل کا قانون ہے، جس بندے کے بھیجے میں عقل ہے وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ جب ایک اعلیٰ چیز ہو تو اعلیٰ کو چھوڑ کر کوئی ادنا کی طرف نہیں جاتا۔ تو بس جب عقل کا حکم یہ ہے تو ہر بشریت، ہر بنی آدم کو چاہیے کہ اس کا مذہب لے کہ جس کے بارے میں خود اہل سنت کے امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی عالم شخص نہیں پایا جاتا۔ اور قرآن نے بھی اس بات کا فیصلہ کر دیا۔ سورہ بقرہ کے اندر آ جائیں، سورہ بقرہ میں ذات حق نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہاں پہ فرما رہا ہے قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا چیز کی طرف جانا چاہتے ہو؟ یہ ذات حق کے قسم کی سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں بنی آدم سے کہ آیا آپ ایسا کام کرنا چاہتے ہیں؟ قطعاً ایسا کوئی نہیں کرنا چاہتا۔ تو فرمایا جب تک اعلیٰ ہو ادنا کی طرف نہیں جائیں۔ تو بس شیعہ مذہب ہم از لحاظ عقل، ہم از لحاظ قرآن ثابت ہے کہ تمام مذاہب سے افضل مذہب ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔
اقتدار